جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا، میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا، میں جماعت میں شامل ہو گیا تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئی جو پہلے پڑھی جاتی تھی وہ میں نے نہیں پڑھی، فصلیتہما الان، آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی، جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا وہ میں نے اب پڑھی۔ کوئی نئی نماز نہیں ہے نا؟ نہیں، سنتیں تھیں، اچھا وہ نہیں پڑھ پائے تھے۔ ہاں، فسکت رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں، آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے۔ فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے، اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے، اور نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ عادت نہیں بنانا چاہیے، کبھی کبھی اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا، جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، اور سنتیں چھوٹ گئی وہ بعد میں۔ اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون سی نماز؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے سنتیں چھوٹ گئی، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ آپ نے اس کو بولا ذرا کون سی نماز تھی یہ؟ کہ اللہ کے رسول وہ چھوٹ گئی۔ اچھا وہ تھی، ٹھیک۔ یہ ہے تقریری سنت۔ اب ہم اندازہ لگائیں، سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے، اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں، اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے۔ چلیے مولانا صاحب کیا ہوا؟ نیا گھر بنایا ہے، دعا کر دیجیے۔ مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی گھر میں برکت دے۔ اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی نا، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ہاں یہ صحیح، یہ سب چلے گا اس میں سیریل، لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے، اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا سرجیت صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال ہے، دعا جو ہو گئی اب سب کام جائز ہو گئے۔ پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں، کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو چلیے دعا کر دیجیے اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے۔ کرائے کے ٹٹو جانتے ہو؟ بھاڑے کے ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے، اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں، میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا، دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے، کوئی آگے 3-4 پنے الٹ دیے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے، جس کام کو آپ دین سمجھ کر اچھا سمجھ کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟
کیا ایسا کیا ہے آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں. ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے. صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. ابو داؤد حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور سنو، اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے. ہاں، یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے. اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی. آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے. سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی. اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دیں. اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی. آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا. مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا. اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اذ خلانا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے. نمازی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے. ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دیے اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی. آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے. سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے. جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے، جوتوں کا ڈھیر لگا ہے. صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنی طرف رکھ لیے. جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے. صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے. رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے. اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے. جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے. وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے. افسوس ہے
آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل آذان 2 آذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو، آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے اوپر بگڑتے ہیں۔ صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا؟ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے جوتے کیوں اتارے؟ فَأَتَانِي جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا، اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں میں نے جوتے اتار دیے۔ اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو۔ آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ؟ یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں، مولانا صاحب ہیں کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ النافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔
حضرت نافع کہتے ہیں، سنیے حدیث، اس کو کہتے ہیں سنت۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، بازو میں سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو چھینک آ گئی، چھینک ایسے کر کے۔ آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دے گا، کرونا کے لچھن پائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھینک آ گئی۔ ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا اور اس کو چھینک آ گئی، چھینک جیسے چھینکا تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی رسول اللہ، اور صلاۃ و سلام ہو، درود ہو، سلام ہو اللہ کے رسول پر، والسلام علی رسول اللہ، اور سلام ہو رسول اللہ پر۔ اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھینکنے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھینک آئے تو میں بھی یہی کہوں، کیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ میں بھی چاہتا ہوں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ، اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان سے ادا کروں۔ لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا۔ اے ہے قربان جاؤ، یہ تھے صحابہ، قربان جاؤ یہ تھے صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لیسا ہاکذا، لیکن ایسا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو یہ پڑھا کرو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا، اس لیے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا۔ آج کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیع، ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا۔ وہ پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے سیدنا و حبیبنا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ہم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، پوری حدیثیں پڑھ جاؤ، کہیں ملتا ہی نہیں یہ والا درود بیچارے۔ اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں، لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس کو یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ، اور بنا چڑھا کر وہ لا کر۔ وہی میں نے کہا نا، ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اذان کی بات کی دعا اتنی ہے، لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کی بات کی دعا کیا ہے، تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ۔ یہ والدرجۃ الرفیعہ صحیح حدیث سے ثابت رہی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ والدرجۃ الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جملے بھی پڑھیں، انک لا تخلف المیعاد۔
اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ہکذا علمنا رسول اللہ، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں۔ تو یہ والدرجۃ الرفیع، یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب موضوع اور من گھڑت۔ تو یہ ہے، اور سنت سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ ایک اور حدیث سناؤ تم۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، سنیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ چالو، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن خطبہ چالو ہو گیا۔ جیسی داخل ہوئے مسجد کے اندر، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے، ایسے جا رہے تھے، ایسے پیر ایک اندر اور ایک باہر۔ مسجد میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، ان کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ایسے دیکھے کہا اجلس مکانک، کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ، جو سن رہے تھے پہلے سے، آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا، انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسی بیٹھ گئے، ایسا ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے۔ کیا اسٹائل رہی ہوگی، ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے، آپ لوگ کر کے دیکھیے گا، ایسے ایسی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم ادھر آؤ۔ ارے تم کیوں بیٹھ گئے؟ تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے۔ پھر وہ آنے لگے، آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے، تم کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا، آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا، میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا، نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ یہ فرما برداری تھی، یہ اطاعت تھی، یہ جذبہ تھا۔ کہاں گیا وہ جذبہ؟ کہاں گیا، کہاں گئی وہ اطاعت؟ کہاں گئی وہ فرما برداری؟ کہاں گیا وہ جذبہ؟ بتائیے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو، ایک پیر اندر ہو، سوچئے تو صحیح اسٹائل کیا رہی ہوگی، ایک پیر باہر ہو ایک پیر اندر ہو، اور اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے، کیا حالت رہی ہوگی، وہ بھی بڑھاپے میں۔ بیٹھ تو گئے، اللہ کے نبی نے کہا تعال یا عبداللہ ادھر آؤ، اے عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے تو صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ، اور میرے کانوں نے اتنا سنا کہ بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلایا جاؤں گا، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نارائن پور کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، کلیاچک، معظم پور، شری رام پور، لکھی پور اور اطراف و اطناف سے آنے والوں، میری تقریر کو آج غور سے سن لو، یہ میڈیا اور چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچی جائے گی، لیکن آپ عام کرو، سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا سنن دارمی کے ان لفظوں پر غور کرو، عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں، 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، 8 آدمی ادھر، اور سب نے
اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر. کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی, پتھر کی گٹیاں, کنکریاں یہ ہوتی نہیں کنکری, آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو, جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر, تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی, ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں. تسبیح پڑھنے والوں, مالائیں گھمانے والوں, حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے, کیا لائے؟ تسبیح لائے. کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی, کیا لایا؟ تسبیح لایا. اور کتنی اچھی طریقے سے بانٹ رہا, لو دوسروں کو لو. یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا, کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں. ان کے بارے میں سورندار بھی اٹھاؤ کنکریاں, اور 10 آدمی ادھر 5 آدمی ادھر, لوگ پڑھ رہے 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر. ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں. ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے, جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا, میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے. اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے, امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے. تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے. تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد اور سبحان, اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے. یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو, وہ طریقے اپنائے گئے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں. کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی, اللہ تمہیں ہلاک کر دے. ایک صحابی کی بد دعا. ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے تمہاری ماں تمہیں کھو دے, تمہاری ماں تمہیں گم پائے, تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے, یعنی تم مر جاؤ, تم ہلاک ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ. ان صحابیوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو, ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے. ان لوگوں نے کہا ہاں ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں, ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے, ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے, ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا, ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے, ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے, ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی, اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی, دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی. ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے. ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی. یہ صورتحال تھی جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے. حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو, آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ, لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ. زمزم لاؤ, کھجور لاؤ,
وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی. آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے. کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے. آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی. آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے. اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے. آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا. آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے. حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے. ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا؟ تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا. حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے. مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے. اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ. لوگوں جلدی آؤ، مسجد میں جلدی آؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے. دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگوں جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے. عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا. حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا. مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو. میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے. اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا. یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے. اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی. سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی. باہر نکلے، اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا، اسی کو زمین پہ بچھا لیا اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی، بغیر امامے کے نماز پڑھ لی. کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے. اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو. سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی، اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے. ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیس آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے. باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو، بتائیے کون سے کس خیال سے مسجد میں داخل ہوا جائے اور کون سا ارادہ لے کر مسجد میں جایا جائے؟ جہاں قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر میت مرنے کے بعد، دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو جنازے کا
ایک حصہ تصور کیا جاتا ہو، میرے بھائیوں کون سا چہرہ لے کر اور کون سا ارادہ لے کر آپ کے ہاں آیا جائے. 18-20 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہے. آج یہ چیز تو آپ نے ضروری سمجھ لی، میں نے مان لیا، چلیے نہیں بدل رہے ہو آپ کی مرضی، لیکن جو چیز سنت ہے اس کو تو آپ نے کیا. مردے کو قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب اس کو لٹاتے ہیں تو آپ کیسے لٹاتے ہو؟ چت لٹاتے ہیں نا. سر ادھر رہتا ہے، مان لیجئے سر ادھر ہے، پیر ادھر ہے، تو ایسی تو لٹاتے ہو نا. مجھے دکھائیے آپ کہاں ہے؟ آپ کے علاقے کے کسی مولوی نے آپ کو بتایا ہے؟ جبکہ سنت یہ ہے کہ میت کو جب آپ قبر کے اندر لٹائیں گے تو اس کو داہنی کروٹ سے لٹائیں گے. ہم لٹاتے تو چت ہیں اور منہ اس کو ایسا کر دیتے ہیں، ایسا کر، یہ اور تکلیف دہ چیز ہے. چت لٹاتے ہیں، غلط ہے یہ طریقہ. پھر سن لو، غلط ہے یہ طریقہ. نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میت کو قبر میں اتارنا اور چت لٹانا غلط ہے طریقہ. کل تک رہوں گا، شام تک رہوں گا انشاءاللہ. کسی کو اس کی دلیل ملے تو ہمیں بھی دکھا دینا. علم ایک سمندر ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس علم نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہو آپ ہمیں دے دیں، اور نہیں تو میرے پاس دلیل ہے. میت کو داہنی کروٹ سے لٹایا جائے گا، ایسے ایسے، اور اس کا یہ حصہ جو ہے کمر، اس کو آپ دیوار سے چپکائیں گے، کیونکہ جب داہنی کروٹ سے آپ لٹائیں گے تو وہ ٹک نہیں پائے گا، ٹک نہیں پائے گا. آپ کو مٹی کے 2-3 ڈھیلے اس کے پیچھے رکھنا پڑیں گے تاکہ وہ ٹک جائے. اور ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس والی دیوار سے جو قبر کھدی ہوئی ہے اس کو آپ اس دیوار سے چپکا دیجئے اور اس کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے لٹائیے. اس کے بعد پٹرے رکھ کے آپ اس کے بعد مٹی دیں. یہ طریقہ سنت ہے، یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن آپ نہیں کریں گے. جو ثابت ہے وہ نہیں کریں گے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو کرنے پر آپ اپنے امام کو اور اپنے عالم کو مجبور کریں. کیوں؟ میرے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم کریں گے. ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا؟ میت کو قبرستان میں چت نہیں لٹایا جائے گا. قبر میں اتارتے وقت اس کو داہنی کروٹ سے، اور سنیے، اس کی چارپائی کو سامنے نہیں رکھا جائے گا قبر کے. اس کی چارپائی کو میت کے پائے تاپے پر قبر کے اس سائڈ میں رکھا جائے گا. اور جب اس میت کو لایا جائے گا، لوگ اٹھائیں گے تو اس کو تاپے کی طرف سے، پیر کی طرف سے لائیں گے. اور اس طریقے سے، جیسے یہ قبر کھدی ہوئی ہے، یہ قبر کھدی ہوئی ہے، آپ اس کو ایسے لائیں گے، ایسے، اور پھر اس کا سر یہاں کریں گے اور پیر اس کے یہاں کریں گے اور یہاں سے لائیں گے. اس کو سامنے سے نہیں لایا جائے گا. سنیے طریقہ، یا تو اٹھایا اور دیکھ دیا، لے اتار لیجیے، نہیں، میت کو اس طرف رکھیں گے اور وہاں سے اس کی باڈی کو اٹھا کر ایسے لایا جائے گا. اس کا سر ادھر ہوگا، پیر ادھر ہوں گے، اور اس طریقے سے لایا جائے گا، اس طریقے سے، اور یہاں سر اور یہاں پیر رکھا جائے گا. اور اس کے بعد اس کو داہنی رائٹ سائڈ داہنی کروٹ سے اس کو لٹا کر دیوار سے چپکا کر پٹرے رکھ کر مٹی دی جائے گی. یہ ہے طریقہ. اب کل جانتے ہو چائے کی ہوٹلوں پہ باتیں ہوں گی، یہ مولوی ایک اور فتنہ کھڑا کر رہا ہے، یہ نیا آ گیا ہے، نئی بات بتا گیا. آج تک کسی کو ابھی تک تو چٹی لٹاتے آئے. ارے آپ کیا لٹاتے آئے ہو؟ ہم نہیں لٹائے. جب نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا، لیکن جب علم ہو گیا تو ضد اور بحث نہیں. جب دلیل آ گئی، آمنا صدقنا، جب نبی سے ثابت، تو وہاں ایک بات آپ کی نہیں چلے گی، ہماری نہیں چلے گی، وہاں چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی. یہی تو شریعت ہے.
यही तो शरीयत है। आदमी अपनी गलती को तस्लीम कर ले और शरीयत पर जम जाए, यही तो शरीयत है। आपको मालूम है हजरत अमीर माविया खाने काबा का जब तवाफ करते थे तो खाने काबा का तवाफ करते हुए चारों कोनों को छूते थे। चारों काबे के चार कोने हैं ना, चारों कोनों को छूते थे। जबकि हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? आप पहला चक्कर जो लगाएंगे वो हजरे अस्वद जहां है वहां से आप शुरू करेंगे, उस कोने से, और वहां से चक्कर लगाते हुए आप आएंगे रुकने यमानी को छुएंगे। आप ये ऐसे अगर छू सकते हैं आराम से तो छू लीजिए, उसको आप छुएंगे और रुकने यमानी, इसके बाद जो कोना आएगा वो हजर अस्वद का होगा। यहां से यहां तक आप ये दुआ पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ जोर से पढ़ेंगे आप, रुकने यमानी छुएंगे और वहां से ये दुआ पढ़ते हुए जोर से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जब काबा का तवाफ करेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं, चाहे उम्रा करें या हज करें, जब आप तवाफ करेंगे काबा का तो पहला चक्कर आप हजरे अस्वद से शुरू करेंगे और करते करते पहला कोना निकलेगा, दूसरा कोना निकलेगा, तीसरा कोना जो आएगा वही रुकने यमानी है, उसको छुएंगे और चौथा कोना फिर हजरे अस्वद है। तो रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक आप ये दुआ पढ़ते हुए आएंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अब हजरे अस्वद पर आने के बाद अगर आसानी से बोसा ले सकते हो तो ले लीजिए, और आसानी से बोसा नहीं ले सकते हो तो अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए और ये कहिए अल्लाहु अकबर, ये कहकर आप आगे बढ़ जाइए और चक्कर लगाइए। खामखा हलाकत में अपने आप को मत डालिए, जबरदस्ती किसी को धक्का देकर चूमने की कोशिश मत कीजिए खाने हजरे अस्वद को, क्योंकि वहां कुछ हबशी लोग भी तवाफ करते हैं ना, बड़े मोटे ताजे होते हैं। हमने थोड़ी बहुत कोशिश की तो एक धक्के में गिरे थे हम, बड़े लंबे चौड़े होते हैं। अब उनको थोड़ी मालूम है ये मौलाना जर्जीस है कौन है, वहां तो सब एक ही ड्रेस में है, एक ही लिबास में है। अब हम जैसे सोच रहे थे कि चले जाए जरा चूम लें, तो जैसी धक्का लगा गए, वो तो गिरे नहीं थे, वो गिरते ही नहीं है, वहां गिरेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही गिरेंगे, वो उठा लेता है। मुसीबत मोल मत लो, चलो अल्लाह अकबर कह के आगे बढ़ गए। और वो बड़े बदमाश होते हैं, काले लोग जो होते हैं वो हबशी, वो किसी के नहीं देखते हैं, वो एक तो अफ्रीका के होते हैं, लगता है उनके काले होठों से ही हजरे अस्वद काला हुआ होता है, ऐसा लगता है। वो इतने वैसे होते हैं कर करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तरीका चार, लेकिन रुकने यमानी को छूना और हजरे अस्वद को बोसा लेना अगर आसानी से हो सके। लेकिन अमीर माविया क्या करते थे, वो चारों कोने छूते थे, ये फिर दूसरा चारों कोने छूते थे। एक बार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनको देख लिया तो तवाफ के बाद उनको पकड़ लिया, कहने लगे ये तुम क्या करते हो? कहा क्यों, ये चार कोने क्यों छूते हो? ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छू लिया, ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छुआ, ऐसा क्यों करते हो? तो हजरत अमीर माविया ने फरमाया, आए अब्दुल्ला, खाने काबा पूरा का पूरा बरकत हासिल करने की चीज है, तबर्रुक है। हम चाहते हैं कि उसके ज्यादा से ज्यादा हिस्से को छू ले ताकि बरकत हासिल हो जाए। देखिए मकसद अच्छा था, दिल में नीयत अच्छी थी, मकसद अच्छा था, इरादा नेक था, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हजरे पूरा का पूरा काबा का जितने कोने सब छू लूं, ज्यादा से ज्यादा छू लूं ताकि बरकत हासिल हो। इस पर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने क्या फरमाया, सुनो तुम गलत करते हो, मैं भी चाहता हूं कि काबे से लिपट जाऊं, मैं भी चाहता हूं कि पूरे काबा के एक एक हिस्से को मैं छूऊं और चूमूं और चाटूं और बरकत हासिल करूं, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। आए माविया, ऐसा नहीं, अल्लाह के नबी ने रुकने यमानी को छुआ है और हजरे अस्वद को बोसा लिया है, बस हमें रुकने यमानी को छूना है और हजरे अस्वद को बोसा लेना है।
चारों कोनों को नहीं छूना है। ऐसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है। ऐसा हमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अमीर माविया कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, इतने बड़े साहबी, लेकिन गलती वापस ले ली। क्या कहते हैं? तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं ऐसा ही करूंगा, रुकने यमानी को छूंगा और हजरे अस्वद को बोसा लूंगा, क्योंकि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। एक चीज अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ा रहे, एक हदीस, एक वाक़या और सुनाकर मैं आपको रुखसत करूंगा, आपके पिंडाल से जाइए। मेरे भाइयों सुनिए, बड़ा अच्छा वाक़या है, बड़ा अच्छा। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने एक मर्तबा उस आदमी को डांटा। फजर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, फजर में 2 रकात सुन्नत है, 2 फर्ज है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने एक आदमी को डांटा। क्यों डांटा? कि वो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद अभी देखा नमाज में टाइम है, फर्ज नमाज में देर है, अभी बाद में जमात खड़ी होगी, तो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद वो और 2 रकात पढ़ने लगा। अल्लाहु अकबर, और लंबी नमाज पढ़ने लगा। जब लंबी नमाज पढ़ के खत्म किया तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने डांटा, देखिए 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके थे, अब 2 फर्ज पढ़ना है, तो फर्ज तो पढ़ने रहे, वो तो जमात के साथ पढ़ोगे, 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 2 रकात और पढ़ने के लिए खड़े हो गए, ये सोचकर अभी टाइम तो है और पढ़ लो। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जब डांटा तो उन्होंने कहा मुझे क्यों डांट रहे हो, कहा तुम्हें गुनाह पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा हाय अब्दुल्ला, नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे गुनाह देगा? देखिए सवाल देखिए, अरे मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, क्या नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे अजाब देगा? अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा नहीं, नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, सुन्नत की मुखालिफत करने पर अल्लाह तुम्हें अजाब देगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज ही पढ़ी है, तुम 2 सुन्नत पढ़ने के बाद फिर सुन्नत पढ़ने के लिए खड़े हो गए हो, ये गुनाह है, ये अजाब है, तुम्हें नमाज पढ़ने का अजाब नहीं पड़ेगा, सुन्नत की मुखालिफत करने की सजा देगा, तुम सुन्नत बदल रहे हो, नबी का तरीका बदल रहे हो, इसका अजाब देगा। तो मेरे भाइयों, हमें सुन्नत को पहचानना चाहिए। जुमे के खुतबे में मैंने कहा नियत पर डिपेंड है हमारी इबादत, और आज हमने ये बताया हमारी इबादत सुन्नत पर डिपेंड है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर पर डिपेंड है, नबी के तरीके पर डिपेंड है। हमारी इबादतों पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी है तो वो कबूल होगी। इसलिए याद रखिएगा, फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना नाजायज नहीं है। फर्ज नमाज के बाद अकेले तन्हाई में आप जितनी दुआ मांगना चाहे मांगे। एतराज सिर्फ इस बात पर है, गलत सिर्फ ये है कि फर्ज नमाज के बाद इमाम का इंतजार में बैठे रहना, और इमाम हाथ उठाए तब मुक्तदी हाथ उठाएं, और इमाम दुआ कराए तो मुक्तदी आमीन आमीन बोले, ये तरीका गलत है। आप दुआ मांगिए, जितनी मांग सकते हो मांगिए। दूसरी चीज, खतने का खाना हराम है, खतने का खाने की अगर कोई दावत करे तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर अकीका कर रहा है 7वें दिन और 7वें ही दिन बच्चे का अकीके पे खतना करा लेता है तो उसको खतने की दावत नहीं, उसको अकीके की दावत कहना चाहिए, अकीके की दावत में जाना चाहिए। वो मसनून है, सुन्नत है। और सुन लीजिए, अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज है, बस अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज है। 7वें दिन के बाद ना 14वां दिन ना 21वां दिन, ये सिर्फ अपनी तरफ से बनी हुई खुराफातें हैं, इसको चाहे जो कह लो, ये सारी चीजें गलत है। 7वें दिन अगर आपके पास इस्तिताअत है तो अकीका करें, और अगर नहीं है तो फिर जिंदगी में अल्लाह ताला जब आपको मौका दे दे और जब साहिब इस्तिताअत हो जाए आप, तब आप अपने बच्चे की तरफ से अकीका कर सकते हैं। 14वें दिन और 21वें दिन की कोई वो नहीं है। अब बहुत से लोग इस्तिताअत वाले तो हो गए लेकिन अभी नहीं करते अकीका। क्या करते हैं? बेटे की शादी है, उसकी शादी में बेटे का भी कर देंगे और पोते का भी कर देंगे, बीवी का भी कर देंगे। एक गाय लाए, 2 बेटे की तरफ से, एक बहू की तरफ से, एक और पोता हुआ 2 उसकी तरफ से, 7 हिस्से। अल्लाह अकबर, एक गाय कर दी और 7 हिस्से। नहीं चलेगा, अकीके में बड़ा जानवर ही नहीं चलेगा। अकीके में 2 बकरे चाहिए, छोटे जानवर 2 भेड़ या 2 दुम्बा या 2 मेंढा या 2 बकरा हो। लड़का है तो, लड़की है तो 1, लड़की है तो 1, लड़का है तो 2। अगर आपके पास तंगी है और नहीं कर सकते हैं, लड़का है 2 नहीं तो 1 भी कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन अगर है तो 2 करिए। और सुनिए, अकीके में 2 दांत का होना जरूरी नहीं है।
عقیقے میں 2 دانت کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے، قربانی والے احکام یہاں نافذ نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا، اب 2 دانت کا ضروری نہیں ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آج ہی پیدا ہوا ہو 2 لاکھ کر دیں۔ مکافیتان اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں بکرا ہے، بکری ہے، اس کو بچہ نہ کہا جا رہا ہو، بکری کہا جا رہا ہو یا بکرا کہا جا رہا ہو، اتنا لگنا چاہیے۔ کم سے کم 2 دانت نہیں ہے تو چلے گا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ لگ رہا ہو جیسے 1 مہینے کا اٹھا کے لاگے ذبح کر دیا، نہیں۔ تو 2 بکرے لڑکے میں اور لڑکی میں 1 یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میت کے لیے قبرستان میں دعا کریں۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ قابل اعتراض ہے، دعا کرنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ہے بس۔ الان اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، چھوڑو یار، یہاں کوئی فتوے بازی تھوڑی ہوتی ہے پر جلسوں میں لا کے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں دارالفتہ کھلا ہوا ہے، فتوے وہاں سے لیا کریے۔ یہ تو تقریر میں ایک حصہ ہے، وہ ہم نے بتا دیا جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اور ایک آدمی کے سوال بتاؤ تو دوسرے اور لانے لگتے ہیں۔ ایک بار کٹیار کی سائڈ میں پروگرام ہوا تو 2.5 گھنٹے تقریر ہوئی نہیں، پورا کا پورا سوال جواب میں چلا گیا۔ اب بعد میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں نہیں پوری تقریر 2.5 گھنٹے اور بولو، 2 گھنٹے اور بولو۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پرسنل ہیں، اکیلے میں آ کے بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بار الہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔